دوستوں، خاموشی کی اہمیت اور فوائد پر ایک تفصیلی کہانی ویڈیو کی شکل میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی ایک مضبوط پیغام کے ساتھ گہرائی اور معلوماتی پہلوؤں کو اجاگر کرے گی۔ خاموشی ایک ایسی حالت جو بظاہر سادہ لیکن اندرونی طور پر بے حد طاقتور ہوتی ہے۔ یہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے، سوچنے اور سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ آج کی کہانی میں ہم جانیں گے کہ کس طرح خاموشی نے ایک بادشاہ، اس کے دربار اور پوری سلطنت کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ شاہ مراد ایک دانش مند اور انصاف پسند بادشاہ اپنی سلطنت کے معاملات میں ہمیشہ گہری دلچسپی لیتا تھا، لیکن حال ہی میں اس نے محسوس کیا کہ اس کے دربار میں بڑھتی ہوئی بے تکی باتیں، شور اور مشوروں کی بھرمار نے اس کے ذہن کو بوجھل کر دیا ہے۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ اس کے فیصلوں میں وہ گہرائی اور حکمت نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ایک رات شاہ مراد نے ایک عجیب لیکن گہرا خواب دیکھا۔ اس نے خواب خود کو ایک پرسکون جنگل میں پایا، جہاں نہ کوئی شور تھا اور نہ ہی بیجا باتیں۔ اس خواب میں شاہ مراد نے اپنے اندر ایک عجیب سی طمانینت اور سکون محسوس کیا۔ وہ صبح اٹھا تو اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ اس خواب کی حقیقت کو اپنی زندگی میں لائے گا۔ اگلے دن شاہ مراد دربار میں اپنے وزیروں اور مشیروں کو جمع کرتا ہے اور اپنے غیر معمولی حکم جاری کرتا ہے کہ آج کے بعد دربار میں غیر ضروری باتوں سے گریز کیا جائے گا اور صرف ضروری امور پر بات چیت ہوگی۔ دربار میں سب حیران ہیں، لیکن شاہ مراد کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ شاہ مراد نے دربار میں ایک نیا حکم جاری کیا۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو کہا کہ دربار میں اب صرف ضروری باتیں ہوں گی اور غیر ضروری گفتگو سے گریز کیا جائے گا۔ اس غیر معمولی حکم نے دربار میں حیرت کی لہر دوڑا دی، لیکن سب نے بادشاہ کے حکم کی پیروی کی۔ وقت گزرتا گیا اور دربار میں ایک نیا نظم و ضبط کام ہو گیا۔ دربار میں سکون اور سنجیدگی چھا گئی۔ شاہ مراد نے محسوس کیا کہ اس کے ذہنی صحت میں بہتری آئی ہے اور اس کے فیصلے زیادہ سوچ سمجھ کر کیے جانے لگے ہیں۔ درباریوں نے بھی محسوس کیا کہ وہ زیادہ غور و فکر کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ان کے مشورے زیادہ مؤثر ثابت ہو رہے ہیں۔ خاموشی نے دربار میں ایک نئی روح پھونک دی۔ شاہ مراد نے دیکھا کہ اس کے فیصلے اب زیادہ سوچ سمجھ کر اور دانش مندانہ ہو رہے ہیں۔ درباری بھی زیادہ سنجیدگی سے باتیں کرنے لگے اور یوں سلطنت کے معاملات میں بہتری آنے لگی۔ شاہ مراد نے اپنے خاص مشیر حکیم لقمان کو بلا کر اس سے خاموشی کی اہمیت پر بات کی۔ حکیم لقمان نے اسے ایک واقعہ سنایا جس میں وہ ایک مچھیرا اور اس کے بیٹے کی مثال دیتا ہے کہ کس طرح اس کا بیٹا ہر وقت منہ کھول کے وقت بے وقت بولتا رہتا تھا، اور اس نے اسے مثال دینے کے لیے ایک سمندر پر لے جاتا ہے اور اسے مچھلیاں پکڑنے کو کہتا ہے۔ جب وہ چند مچھلیاں پکڑ لیتا ہے تو وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھو ان مچھلیوں کو، یہ اب یہاں پہ پڑی ہیں، ان کی سمندر کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ اب یہ کچھ جا کے ہم مارکیٹ میں بیچ دیں گے اور لوگ انہیں بھون کر کھائیں گے، روسٹ کریں گے، کچھ گرل کریں گے۔ جانتے یہ سب کیوں ممکن ہوا؟ ان کے منہ کھولنے کی وجہ سے۔ جن مچھلیوں نے منہ نہ کھولا وہ آج بھی اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن انہوں نے جلد بازی میں اپنے منہ کھول لیے اور یہ ہمارے شکار میں آ گئی اور کنڈی میں پھنس گئی۔ لقمان حکیم نے شاہ مراد کو بتایا کہ خاموشی انسان کی سب سے بڑی دوست ہے۔ اس نے کہا جب انسان کم بولتا ہے تو وہ زیادہ سنتا اور سمجھتا ہے۔ اس نصیحت نے شاہ مراد کو مزید پختہ یقین دلایا کہ خاموشی واقعی زندگی میں حکمت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ شاہ مراد نے اپنے دربار کے تجربے کے بعد اپنی سلطنت کے عوام کو بھی خاموشی کی اہمیت سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مختلف مقامات پر درس و تدریس کے مراکز قائم کیے، جہاں لوگوں کو خاموشی اور غور و فکر کی تربیت دی جاتی۔ لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا اور اس کے نتائج حیران کن تھے۔ شاہ مراد نے خاموشی کی تعلیم کو اپنی سلطنت میں عام کیا۔ لوگوں نے خاموشی کی قوت کو سمجھا اور اسے اپنی زندگی میں اپنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت میں امن و سکون کی فضا کام ہو گئی اور لوگ زیادہ خوشحال اور مطمئن زندگی گزارنے لگے۔